اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اور آمدنی بڑھانے کا نبوی طریقہ، اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار کا رزق اور اسے روزی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، مگر کوشش کرنا انسان کا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، اس حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6 میں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ تو مالک کی یہ کائنات وسیع ہے، اس ساری کائنات کو اللہ رب العالمین اور وہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی ذات پر ایمان لائے یا نہ مانے، اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہر جاندار کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلا نکتہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق بڑھتا کیسے ہے، جو آج کا موضوع ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اس وقت جو میرے سامنے آیات اور احادیث ہیں، 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے لگتا ہے تو رزق میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے رزق حلال سے خرچ کرتا ہے زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں، تو رزق بڑھنے لگتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جو سورہ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کریم نے وعدہ فرمایا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر زوجین غربت کی حالت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کا رزق بڑھا دے گا۔ یہ 3 صورتیں تھیں، اور چوتھی صورت جو آج ہم نے عرض کرنی ہے، اور اس مالک کے حکم کی اطاعت کا فائدہ اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ اوپر والی 3 صورتوں میں رزق بڑھنے کا وعدہ تھا، آج کی اس چوتھی صورت میں رزق بڑھنے کی خوشخبری بھی ہے اور جلد رزق بڑھنے کا اس میں وعدہ فرمایا گیا ہے۔ مثلا ہم جیسے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں تو یہ عام معروف ہے ہمارے معاشرہ میں، تو کمیٹی ڈالتے وقت ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ دوسری کمیٹی میری نکل آئے، تو خوشی ہوگی کہ اس چوتھی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق جلد بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، اور دوسرا امتیاز یہ رکھا کہ رزق جلد بھی بڑھے گا، یعنی رزق بڑھے گا اور جلد بڑھے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس شخص کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اب میں وہ حدیث شریف عرض کرتا ہوں جو متفق علیہ حدیث ہے۔ ہمارے نوجوان 20 سال تک تعلیم حاصل کرتے اور کئی سال تک حصول روزگار میں کوشاں رہتے ہیں، اور پھر کاروباری زندگی میں انتھک محنت کے باوجود معاشی خوشحالی سے محروم ہیں۔ یہ حدیث شریف سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروباری مراکز میں اس حدیث پاک کو نمایاں لکھ کر سامنے رکھیں، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ ممکن ہے کہ حکومت، دنیاوی حکومت وعدہ کرے مگر پورا نہ کر سکے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ حکومت الہیہ کی ضمانت اور گارنٹی کے مطابق فرمایا، تو اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد جس میں جلد رزق بڑھتا ہے، وہ یہ سماعت فرمائے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔
جس شخص کو یہ خواہش ہو، پسند ہو اور تمنا رکھتا ہو جو شخص کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی زندگی اور عمر کے لمحات میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ نسخہ ہے جلد رزق بڑھنے کا۔ اور صلہ رحمی ہے کیا؟ اس کا معنی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا، احسان کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنا۔ میرے حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ تعلقات توڑنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، لیکن تعلقات کو جوڑنے کے لیے تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ ایک یہ وسیع مفہوم ہے جس میں انسان کو محنت کرنا ہوتی ہے، دوسرے رشتہ داروں کو، والدین کو، اعزاء اقربا رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا اور ان کو اپنی تعلق اور موجودگی کا احساس دلانا، ایک بہت بڑا، چونکہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اس کا فائدہ بھی اتنا ہے کہ جب رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو پھر تمام رشتہ داروں کے دل سے دعا نکلے گی، پھر رزق بھی بڑھے گا، بلائیں بھی ٹل جائیں گی، سکون بھی بڑھے گا، صحت اور عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور تمام خوشحالی نصیب ہوگی، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ اس وجہ سے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو معاشی خوشحالی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔